بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 10ویں مرحلے میں ہے، اور آج انشاءاللہ حول و قوت الہی سے اس 10ویں مرحلے کی 12ویں فصل پڑھیں گے۔ اچھا، گزشتہ مباحث میں عرض ہوا کہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جتنے حکماء تھے وہ لوگ جوہر کے اندر حرکت کو محال سمجھتے تھے۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ حرکت فقط اعراض کے اندر ہے۔ وہ لوگ جو حرکت جوہری کا انکار کرتے تھے ان کی مہم ترین دلیل یہ نقطہ تھا کہ ہر حرکت کے اندر موضوع کا ہونا ضروری ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اعراض کے اندر حرکت ہے تو اعراض کے لیے موضوع تو جوہر تھا۔ اب اگر ہم کہیں کہ خود جوہر کے اندر حرکت ہے تو پھر اس جوہر کا موضوع کیا بنے گا؟ جوہر کا تو اصلاً موضوع نہیں ہوتا۔ خوب، جب جوہر کا موضوع نہیں ہوتا اور اگر اس کے اندر بھی ہم حرکت کے قائل ہو جائیں تو لازم آئے گا کہ حرکت موضوع کے بغیر ہو، یعنی ایک نعت اور صفات موصوف اور موضوع کے بغیر ہو، اور یہ بالکل محال ہے، ناممکن ہے۔ لہذا وہ لوگ حرکت جوہری کو قبول نہیں کرتے تھے۔ لیکن ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اور جو ملا صدرہ کے پیروکار ہیں وہ لوگ کہتے ہیں، جو عام طور پر جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں حرکت جوہری کے اندر بھی موضوع ہے۔ یعنی مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ پانی ہوا میں تبدیل ہوتا ہے یا ہوا اور بخار پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یا مثلا ایک بے جان مادہ جاندار چیز بن جاتا ہے، یا مثلا ایک موجود جاندار مراحل نباتی، حیوانی اور انسانی کو طے کرتا ہے، تو ان تمام مراحل کے اندر جو حرکت جوہری ہے وہاں پر موضوع پایا جاتا ہے، اور وہ موضوع ہے مادہ یا حیولہ۔ یعنی یہ جتنے بھی جوہری تغیرات اور تبدیلیاں واقع ہوتی ہے وہاں پر وہ مادہ اولا اور حیولہ اولا ایک ایسا موضوع ثابت ہے کہ یہ مختلف صور، یا ایسے کہیں کہ یہ جو ایک دوسرے کے پیچھے حرکات صورتیں آتی رہتی ہیں وہ اسی مادہ اولا کے اوپر ہوتی ہے۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ حرکت جوہری کے اندر ہمارے پاس موضوع نہیں ہے، نا، موضوع ہے۔ موضوع کیا ہے؟ وہ مادہ اولا، حیولہ اولا، وہ مادہ اولا جو صورت ما کے ساتھ ہوتا ہے، وہ مادہ اولا حرکت جوہری میں موضوع واقع ہوتا ہے۔ یعنی آپ ایسے سمجھیں کہ ایک مادہ اولا ہے، ایک حیولہ ہے جس پر مستمراً متصلاً پیوستہ طریقے سے ایک شیء سیال آتی رہتی ہے اور جاتی رہتی ہے۔ یعنی ہمارے پاس ایک مادہ اولا اور حیولہ ہے کہ جس پر لحظہ بلحظہ، آن بآن مختلف صور عارض ہوتی رہتی ہیں۔ حال ہم مختلف صور کی بھی جو تعبیر ہم استعمال کر رہے ہیں وہ بھی اس اعتبار سے کہ ہر حد سے
ایک جداگانہ صورت کو انتزاع کرتے ہیں اس اعتبار سے، وگرنہ ہم نے گزشتہ مباحث میں عرض کیا تھا کہ اگر اس دقیق نگاہ سے دیکھا جائے تو ایک شیء واحد سیال ہے، ایک صورت واحد سیال پیوستہ ہے، لیکن کیونکہ ہم اس ایک امر سیال اور پیوستہ کو مختلف حدود کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو پھر ہر حد سے جداگانہ قسم کی صورت کو انتزاع کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام، پہلا بیان جو یہاں پر حرکت جوہری کے بارے میں ذکر کرتے ہیں وہ بیان یہ ہے کہ بابا حرکت جوہری کے اندر بھی موضوع ہے، اور وہ موضوع کیا ہے؟ مادہ اولا اور حیولا۔ اچھا، یہ مادہ اولا اور حیولا جیسے کہ چھٹے مرحلے میں بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ کبھی بھی صورت سے خالی نہیں ہوتا۔ صورت ما ہمیشہ اس مادہ اولا کے لیے حافظ بنتی ہے، کیونکہ مادہ تو بذات خود حیولہ اولا اور مادہ اولا تو بذات خود قوہ محض ہے، اس کی تمام حقیقت، اس کی تمام ہویت اس قوت ہونے میں محدود ہے، تو یہ بالقوہ حتماً کسی نہ کسی صورت کے سائے میں ہوتا ہے، جیسے کہ چھٹے مرحلے میں ہم تفصیل کے ساتھ ان مباحث کو ذکر کر چکے ہیں۔ تو اب یہ جو مادہ اولا ہے، اس مادہ اولا کے لیے حافظ صورت ما ہے۔ اچھا، اس تعبیر کی تھوڑی سی وضاحت میں یہاں پر کروں، اگرچہ مفصل وضاحت چھٹے مرحلے میں کر چکے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ مادہ اولا اور حیولہ اولا کے لیے حافظ کوئی صورت خاص اور متعین ہو، نہ، صورت ما مبہماً ایک صورت ہونی چاہیے جس صورت کے سائے میں وہ مادہ اولا باقی رہے۔ اچھا، وہ کوئی بھی صورت ہو سکتا ہے مادہ اولا صورت آبی کے زیر سائے محفوظ رہے، ہو سکتا ہے صورت ہوائی ہو سکتا ہے صورت گیاہی ہو سکتا ہے صورت حیوانی ہو سکتا ہے صورت انسانی ہو، لہذا مادہ اولا صورت ما کے زیر سائے باقی رہتا ہے۔ اچھا، یہاں پر مرحوم علامہ ایک اشکال اور اس کے جواب کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ بھائی ممکن ہے کوئی بندہ آ کر سوال کرے کہ مادے کے لیے آپ حافظ کس کو قرار دے رہے ہیں؟ صورت ما کو۔ صورت ما تو ایک مبہم چیز ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ابہام اس کی وحدت کو مخدوش بنا دیتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امر واحد کے لیے ایک مبہم چیز حافظ قرار پائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کا پہلے بھی ہم نے جواب دیا کہ دو طریقوں سے جواب دیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مادہ درست ہے کہ امر واحد ہے، لیکن بہرحال مادے کے اندر بھی ابہام پایا جاتا ہے، قوہ محض ہے، لہذا اس کے لیے ایک ایسا امر مبہم جس کو آپ صورت ما کہتے ہیں اس کے ذریعے سے حفاظت ہو سکتی ہے، یہ پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بھائی مادہ جو محفوظ رہتا ہے اس کی جو حفاظت صورت ما کے ذریعے سے ہوتی ہے، در حقیقت وہاں پر وہ ایک عقل مجرد ہے، ایک موجود مفارق ہے کہ جو اس صورت ما کے ذریعے سے اس مادے کی حفاظت کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور علامہ یہاں پر کہتے ہیں کہ بابا آپ حتیٰ ان لوگوں کو دیکھیں جو حرکت جوہری کے قائل نہیں ہیں، مثلا حکمائے مشاء کو دیکھیں، کون و فساد کے قائل ہیں نا، وہ لوگ بھی جو کون و فساد کے قائل ہیں وہ لوگ بھی مادے کے لیے حافظ صورت ما کو قرار دیتے اور خود ہی بیان کرتے ہیں کہ صورت ما کے ذریعے سے در حقیقت وہ عقل مجرد ہے، موجود مفارق ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ خلاصہ کلام، یہاں تک اصل اشکال کا جواب مرحوم علامہ کا یہ ہوا
کہ دیکھیں بھائی ملا صدرہ اور ملا صدرہ کے پیروکار جو حرکت جوہری کے قائل ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ حرکت جوہری میں جو موضوع ثابت ہے وہ کیا ہے؟ مادہ اولا ہے، حیول اولا ہے، وہ اس کے لیے کیا ہے؟ موضوع ثابت ہے۔ یہ ایک جواب جو عام طور پر ملا صدرہ اور اس کے پیروکار دیتے ہیں۔ لیکن مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جواب دیتے ہیں کہ وہ نہایت خوبصورت جواب ہے، لیکن اس جواب کی طرف جانے سے پہلے اس عبارت کے ٹکڑے کا ترجمہ کر لوں۔ الفصل الثانی عشر فی موضوع الحرکت الجوہریہ وفاعلها، فرماتے ہیں کہ 12ویں فصل حرکت جوہری کے موضوع اور اس کے فاعل کے بیان میں ہے۔ اچھا، یہاں پر جو فاعل کی تعبیر استعمال کی ہے، مراد وہی ذات جوہر ہے، اگرچہ اس کے بارے میں تفصیلی بات یہاں پر مرحوم علامہ نہیں کر رہے، بس ایک اشارے کی حد تک فصل کے عنوان میں اس کو ذکر کیا ہے، وگرنہ اس کے بارے میں فاعل کے بارے میں کوئی مفصل گفتگو یہاں پر نہیں ہے۔ اصل گفتگو متمرکز ہے موضوع حرکت جوہری کے بیان میں۔ قالو، فرماتے ہیں کہ جو صدرہ اور صدرہ کے پیروکار ہیں، ان موضوع هذه الحرکہ، بتحقیق اس حرکت کا موضوع هو المادۃ المتحصلۃ بصورت ما، اگر حرکت جوہری میں موضوع ثابت کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ مادہ اولا، وہ مادہ اولا کے جو تحصل پیدا کرتا ہے بصورت ما، ایک صورت کے ذریعے سے۔ حالانکہ صورت خاص اور متعین ضروری نہیں ہے، جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ عام طور پر اس صورت ما کو سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں کہ ایک چھت کو آپ 2-3 پلروں پر مثلا روک کے رکھتے ہیں۔ اب ایک خاص پلر کا ہونا ضروری نہیں ہے، بے شک وہ پلر تبدیل ہوتے رہے اور متناوباً ایک دوسرے کے پیچھے آپ اس کو تبدیل کرتے رہے، وہ چھت باقی رہے گی۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ اس چھت کے لیے پلر ہو، وہ پلر آہستہ آہستہ آپ تبدیل بھی کرتے جائے، مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مادہ اولا وہ بھی صورت ما کے ذریعے سے باقی رہتا ہے، اس کی حفاظت اور بقا صورت ما کے ذریعے سے، یا بقول مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ مادہ وہ ایسی بڑھیا کی مانند ہے کہ جس کا چہرہ بالکل زشت ہے اور ہمیشہ اس نے اپنے چہرے پر کوئی نہ کوئی پردہ رکھا ہوا ہے، جیسے ایک پردے کو ہٹائے تو دوسرا پردہ، دوسرے پردے کو ہٹائے تو تیسرا پردہ، مادہ بھی ایسے ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حرکت جوہری کے اندر جو موضوع ہے، ان موضوع هذه الحرکہ هو المادۃ المتحصلۃ بصورت ما، اس حرکت جوہری کا موضوع وہ مادہ ہے کہ جس کا تحصل صورت ما کے ذریعے سے ہے، بصورت ما من الصور المتعاقبۃ المتحدۃ بالاتصال والسیلان۔ فرماتے ہیں کہ صورت ما، لیکن من الصور المتعاقبہ، ان صورتوں میں سے کہ جو ایک دوسرے کے پیچھے آتی ہیں، اور المتحدۃ بالاتصال والسیلان، کہ بہرحال ہم حرکت جوہری کے قائل ہیں، کون و فساد کے قائل نہیں ہیں، وہ تمام صور جو ایک دوسرے کے پیچھے آتی ہیں وہ ایک پیوستہ اور ایک سیال صورت کی شکل میں ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ ایک صورت آئی وہ ختم ہو گئی پھر اس کے بعد دوسری صورت آتی ہے، نہ، در حقیقت ایک ہی امر واحد سیال پیوستہ ہوتا ہے جو مستمرن چل رہا ہوتا ہے۔ خوب، پس فوحدت المادت و شخصیتها محفوظۃ بصورت ما من الصور المتبدلہ، فرماتا ہے کہ اس مادے کی وحدت اور اس مادے کا تشخص محفوظ رہتا ہے بصورت ما، ایک صورت ما کے ذریعے سے، من الصور المتبدلہ، جو تبدیل ہونے والی صورت ہے ان میں سے صورت ما کے ذریعے سے اس کی وحدت اور تشخص باقی رہتا ہے۔ خود دفع دخل مقدر،
وَصُورَةٌ مَّا وَإِن كَانَتْ مُبْهَمَةً. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ بابا سورۃ ما تو ایک امر مبہم ہے، لہذا اس ابہام کی وجہ سے اس کی وحدت خدشدار ہو جاتی ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ شیء مبہم مادے کے لیے حافظ قرار پائے؟ تو اس کا جواب دیتے، کہتے ہیں وَسُورَةٌ مَّا وَإِن كَانَتْ مُبْهَمَةً. سورۃ ما اگرچہ ایک مبہم چیز ہے، لیکن وحدتها محفوظۃ بجوہر مفارق، لیکن اس سورۃ ما کی وحدت جوہر مفارق اور عقل مجرد کے ذریعے سے محفوظ رہتی ہے کہ هو الفاعل للمادہ، در حقیقت اس مادے کا جو فاعل ہے وہی جوہر مفارق، جوہر مفارق یعنی وہی عقل مجرد. هو الفاعل للمادۃ الحافظ لها، اور وہی جوہر مفارق اس سورۃ ما کی حفاظت کرنے والا، الحافظ لها اس مادے کی حفاظت کرنے والا ہے. وَلِوَحْدَتِهَا وَشَخْصِيَّتِهَا بِصُورَةٍ مَّا فَصُورَةٌ مَّا شَرِيكَةُ الْعِلَّةِ لِلْمَادَّةِ وَالْمَادَّةُ الْمُتَحَصَّلَةُ بِهَا هِيَ مَوْضُوعُ الْحَرَكَةِ. فرماتے الحافظ لها، عبارت میں نے تھوڑی تکتی اچھی نہیں کی، عبارت ایسے الحافظ لها، وہ جوہر مجرد اس مادے کا حافظ ہے، اور اسی طریقے سے الحافظ لوحدتها، اس کی وحدت کا بھی حافظ ہے، وشخصیتها، اس کے تشخص کا بھی حافظ ہے، محافظ ہے، باقی رکھتا ہے کس کے ذریعے سے؟ بصورت ما. پس فصورت ما شریکۃ العلت للمادہ، اگر مادے کے لیے جو علت ہے اس علت کے لیے شریکۃ العلت یہ صورت ہے کہ چھٹے مرحلے میں اس کی مفصل وضاحت کر چکے ہیں. پس والمادۃ المتحصلۃ بها، وہ مادہ کے جو تحصل پیدا کرتا ہے اس سورۃ ما کے ذریعے سے، ہے موضوع الحرکت. وہذا، اس مطلب کو اچھے طریقے سے اپنے پاس محفوظ رکھو. پھر علامہ اس آخری مطلب کے لیے ایک تنظیر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حتیٰ جو بندہ حرکت جوہری کا منکر ہے وہ بھی اسی بات کو مانتا ہے. کما ان القائلین بالکون والفساد، جس طریقے سے وہ لوگ کہ جو کون و فساد کے قائل ہیں. کون و فساد میں کیا ہوتا ہے؟ کل والے درس میں عرض کر چکا ہوں، کون و فساد میں یعنی ایک صورت فاسد ہوتی ہے، اس کی جگہ پر دوسری صورت آتی ہے. کما ان القائلین بالکون والفساد النافین للحرکت الجوہریہ قالوا، جس طریقے سے وہ مشاء کے جو کون و فساد کے قائل ہے اور حرکت جوہری کے منکر ہے وہ لوگ یوں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ ان فاعل المادہ ہوا سورۃ ما، فرماتے ہیں کہ مادے کا جو فاعل ہے وہ سورۃ ما ہے. محفوظۃ وحدتها بجوہر مفارق، اور اس سورۃ ما کی وحدت محفوظ رہتی ہے جوہر مفارق کے ذریعے سے کہ یفعلها، وہ جوہر مفارق یفعلها اس مادے کو وجود دیتا ہے. وہ یفعلها، ہا کی ضمیر سورۃ ما کی طرف پلٹا ہے، یفعلها اس سورۃ ما کو وجود دیتا ہے. وَيَفْعَلُ الْمَادَّةَ بِوَاسِطَتِهَا، اور اس مادے کو وجود دیتا ہے اور اس کا حافظ بنتا ہے سورۃ ما کے توسط سے. پس فسورۃ ما شریکۃ العلت، پس جو سورۃ ما ہے وہ شریکۃ العلت ہے بالنسبت الی المادہ، مادے کی نسبت سے. حافظۃ لتحصلها ووحدتها، اور وہی کیا ہے؟ حافظ ہے سورۃ ما اس مادے کے تحصل کے لیے اور اس مادے کے کس کے لیے؟ وحدت کے لیے. بس یہاں تک بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ملا صدرہ کے پیروکار ہیں ان لوگوں کا ماننا ہے
کہ حرکت جوہری کے اندر موضوع ثابت مادہ اولا ہے کہ جو صورت ما کے ذریعے سے تحصل پیدا کرتا ہے۔ اچھا، یہ ایک بیان۔ وَالتحقیقوں سے مرحوم علامہ ایک خوبصورت بیان ذکر کرتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بحث آپ کر رہے ہیں کہ حرکت جوہری میں موضوع ثابت کی ضرورت ہے، علامہ فرماتے ہیں کہ اصلاً اس پر اگر آپ غور کریں اور حرکت جوہری کی صحیح تصویر آپ کے پاس ہو تو حق کے مطلب یہ ہے کہ حرکت جوہری میں موضوع ثابت کی اصلاً ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ صدر المتعلقین اور اس کے بعض پیروکار حرکت جوہری میں موضوع ثابت اس مادے کو قرار دیتے ہیں، لیکن علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ نہ، ہمارے پاس ایک اور راستہ ہے، اس راستے سے وارد ہوں تو اصلاً موضوع ثابت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بھائی جیسے ہی آپ نے حرکت جوہری کو قبول کیا، اچھا یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر حرکت کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے، علامہ کہتے ہیں یہ مطلب کلیت نہیں رکھتا۔ ہم مانتے ہیں کہ اگر حرکت عرضی ہو اور عرض کے اندر حرکت ہو تو وہاں پر موضوع کی ضرورت ہے، وہاں پر قبول کرتے ہیں، لیکن آیا جوہر کے اندر بھی حرکت ہو وہاں پر بھی موضوع ثابت کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے؟ مرحوم علامہ کہتے ہیں وہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ کس نے کہا کہ ہر حرکت کے اندر موضوع ثابت کا ہونا ضروری ہے؟ نہ، اگر حرکت عرضی ہے وہاں پر ٹھیک ہے، لیکن اگر حرکت عرضی نہیں ہے تو وہاں پر اصلاً موضوع ثابت کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، سوال کیوں ضروری نہیں ہے؟ مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ آئے ہم اس نقطے کو تحلیل کریں کہ اصلاً حرکت کے لیے یہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ موضوع کا ہونا ضروری ہے۔ آخرکار یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہر حرکت کے اندر ایک موضوع ثابت ہونا چاہیے، سوال کیوں ہونا چاہیے؟ سر حاجت حرکت الی الموضوع کیا ہے؟ خب دو امور میں سے کوئی ایک امر ہے، یا تو حرکت کو موضوع کی ضرورت ہے اس لیے تاکہ اس حرکت کی وحدت اور اتصال باقی رہ سکے۔ اگر موضوع ہوگا تو حرکت کی وحدت اور اتصال اور اس کا پیوستہ ہونا باقی رہے گا، اگر موضوع نہیں ہوگا تو یہ اتصال اور وحدت حرکت محفوظ نہیں رہے گی۔ خوب ایک بیان تو یہ ہو سکتا ہے، یا دوسرا بیان اس لیے کہ بابا حرکت ایک معنی وصفی ہے، نعتی ہے، خوب معنی وصفی کے لیے موصوف چاہیے، منعوت چاہیے، لہذا حرکت کو موضوع کی ضرورت ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ ان دو نقاط میں سے کسی ایک نقطے کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ حرکت کے اندر موضوع کی ضرورت ہے، یا تو حرکت کا اتصال اور وحدت موضوع کی وجہ سے ہے، یا اس وجہ سے کہ حرکت ایک وجود نعتی اور وصفی ہے، اس کو موصوف کی ضرورت ہے۔ لیکن حرکت جوہری کے اندر یہ دونوں نکات ضروری نہیں ہے۔ کیسے ضروری نہیں ہے؟ ایسے بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حرکت کے اتصال اور وحدت کے لیے موضوع کی ضرورت ہے، خود مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا کہ حرکت کی پیوستگی، اتصال اور وحدت کے لیے موضوع ثابت کا ہونا ضروری ہے؟ نہ، کس نے کہا؟ اصلا ضروری نہیں ہے، بلکہ کیونکہ حرکت خود ایک وجود سیال ہے، ٹکا پارا تو نہیں ہے اور ٹکڑے ٹکڑے تو نہیں ہے۔ حرکت کا معنی ہی ہم نے یہ کیا تھا کہ ایک وجود پیوستہ، سیال، متصل، ٹکا پارا تو نہیں ہے، ٹکڑے ٹکڑے تو نہیں ہے۔ اور جب وہ ایک وجود سیال ہے، اس کے جداگانہ اجزاء تو نہیں ہے خارج میں، جدا جدا اجزاء، نہ، بس ایک وجود سیال ہے، تو خود اس حرکت کی وحدت اور حرکت کا اتصال اس کے وجود سیال ہونے کی وجہ سے باقی ہے، نہ کہ موضوع خارجی جداگانہ ہونا چاہیے۔ یا کس نے کہا؟ اچھا، پس حرکت کے اندر
اتصال اور وحدت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ موضوع ثابت ہو. ان قلتا، آپ کہیں کہ بھائی دوسرا نقطہ تو یہاں پر ہے، ہم کہیں گے کہ بابا حرکت ایک وجود وصفی اور نعتی ہے. حرکت کا وجود وجود لغیر ہی ہے، اس کے لیے موصوف چاہیے. تو علامہ کہہ رہے ہیں یہ بات بھی مطلقاً درست نہیں ہے. اگر حرکت عرض کے اندر ہو وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ عرض کا وجود وجود لغیر ہی ہے، وجود نعتی ہے، اس کے لیے ایک موصوف اور وجود لنفسہی کی ضرورت ہے. لہذا حرکت عرضی کے اندر ہمیں موضوع چاہیے، درست ہے. لیکن حرکت جوہری کے اندر خب اصلاً اس نقطے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حرکت جوہری یعنی کیا؟ یعنی ایک جوہر سیال. خوب، ایک جوہر سیال، اس کا تو وجود وجود لغیر ہی نہیں ہے، اس کا وجود وجود لنفس ہی ہے. لہذا اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وصف ایک نعت ہے اور صفت ہے، حرکت ایک نعت ہے اور صفت ہے. نہ، ایسے نہیں ہے. دیکھیں اس مطلب کا سر اور راز بھی وہی ہے جو میں نے پہلے دن عرض کیا تھا. ہم لوگ ایسے گویا کے تصور کرتے ہیں کہ حرکت ایک عرض خارجی ہے جو موضوع پر عارض ہو رہی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے. خارج کے اندر جو متحرک ہے وہی عین حرکت ہے. نہ ان کے حرکت اور متحرک دو جداگانہ چیزیں ہوں تا ان کے حرکت کے لیے موضوع اور متحرک کی ضرورت پڑے. نہ، حرکت جوہری یعنی وہی جوہر سیال، وہی جوہر پیوستہ. خوب، اس اعتبار سے بھی اصلاً جوہر کی حرکت کے لیے موضوع ثابت کی ضرورت نہیں ہے. خلاصہ کلام، لب لباب جو علامہ کی تحقیق کا ہے وہ یہ ہے کہ عزیز من حرکت جوہری کو دقیق طریقے سے سمجھے. حرکت جوہری کے اندر ہم یہ تو نہیں کہتے کہ حرکت جدا ہے متحرک جدا ہے. نہ، حرکت جوہری میں حرکت اور متحرک در حقیقت ایک ہی چیز ہے، بلکہ حرکت، متحرک، مسافت سب کے سب ایک وجود واحد کے ساتھ موجود ہے. اور یہ بھی جو آپ تحلیل کرتے ہیں یہ مقام عقل میں آ کر تحلیل کرتے ہیں، وغیرہ خارج میں ایک ہی حقیقت ہے. دیکھیں عبارت کو، او تحقیق مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ ان حاجت الحرکت الی موضوع ثابت باقن ما دامت الحرکت. بابا یہ جو کہتے ہیں کہ حرکت محتاج ہے ایک موضوع کی طرف جو ثابت ہو اور باقی ہو جب تک حرکت باقی ہے، یہ حاجت دو وجہوں میں سے کسی ایک وجہ سے ہوگی. ان کانت لاجل ان تنحفظ به وحدت الحرکہ ولا تنسلم بطرو الانقسام علیہا وعدم اجتماع اجزائها فی الوجود. تو اس کا جواب یہ ہے کہ فاتصال الحرکت فی نفسها وکون الانقسام وہمیا غیر فکی کاف فی ذلک. اگر اس حرکت کو موضوع ثابت کی ضرورت ہے اس وجہ سے تعین کے لأجل ان تنحفظ به وحدت الحرکہ، تاکہ اس موضوع ثابت کے ذریعے سے حرکت محفوظ رہے، ولا تنسلم اور وہ حرکت منسلم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، بطرو الانقسام علیہا کہ حرکت میں جو مختلف انقسامات کو آپ فرض کرتے ہیں ان انقسامات کی وجہ سے حرکت ختم نہ ہو، عدم اجتماع اجزائها فی الوجود، اور کیونکہ اس کے اجزاء جو ہے وجود میں مجتمع نہیں ہوتے. عرض کیا تھا نا کہ حرکت یکجا آنے واحد میں جمع نہیں ہوتی، اس کے اجزاء منقسم ہوتے، مجتمع نہیں ہو سکتے. ایک حرکت کا مقطع گزرے گا تو اس کے پیچھے دوسرا آئے گا. خلاصہ کلام، اگر آپ کہتے ہیں کہ اس حرکت کے لیے موضوع کی ضرورت ہے تا ان کی حرکت کی وحدت باقی رہے،
تو علامہ کہتے ہیں فاتصال الحرکت فی نفسہا، بھائی خود اس حرکت کا فی نفس ہی متصل ہونا، خود اس حرکت کا پیوستہ ہونا، اور دوسری طرف سے بھی جو حرکت کے اندر انقسام کی آپ بات کریں، وہ انقسام بھی تو حرکت کے اندر بالفعل نہیں ہوتا، بلکہ وہ انقسام بھی حرکت کے اندر وہمی ہوتا ہے، یعنی قابل انقسام ہے، نہ کہ بالفعل اس کے اجزاء ہوتے ہیں۔ وَقَوْنُ الْإِنْقِسَامِ وَهْمِيًّا، اور دوسری طرف سے جو انقسام کی بات بھی کر رہے ہیں وہ انقسام بھی وہمی ہوتا ہے، غیر فقیین، فقیین سے مراد یہاں پر وہی خارجی، کہ وہ انقسام فقی اور خارجی نہیں ہے، یہ عبارت کو یوں پڑھیں فاتصال الحرکت فی نفسہا وکون الانقسام وہمیا غیر فقیین، خبر یہ ہے کاف فی ذالک، اس وحدت حرکت کے لیے یہی کافی ہے۔ اچھا دوسرا اعتبار، ان کانت لاجل فلا و ان کانت لاجل انہا معنی نائتی، اور اگر آپ کہیں کہ ناغا حرکت کو موضوع ثابت کی ضرورت ہے، اس وجہ سے کہ حرکت ایک معنی نعتی ہے، وصفی ہے، اس وجہ سے وَإِنْ كَانَتْ لِأَجْلِ أَنَّهَا مَعْنًى نَائِتِيٌّ يَحْتَاجُ إِلَىٰ أَمْرٍ مَوْجُودٍ لِنَفْسِهِ، کہ یہ امر نعتی اور امر وصفی محتاج ہے ایک ایسے امر کی طرف کہ جو موجود لنفسہ ہی ہو، حتیٰ یوجد لہو، تائین کے اس امر نعتی اس امر لنفسہ کے ذریعے سے موجود ہو، وَيَنْعَتُهُ، اور اس امر لنفسہ کے ذریعے سے وہ منعوت ہو سکے، وہ اس کی صفت واقع ہو سکے اور امر لنفسہ اس کے لیے موصوف ہو سکے، کما ان الاعراض والصور الجوہریۃ المنطبعۃ فی المادۃ تحتاج الی موضوع کذالک، جس طریقے سے ہم نے چھٹے مرحلے میں پڑھا تھا کہ اعراض کے لیے ایک موضوع چاہیے، کیونکہ ان کے لیے ایک وجود لغیر ہی بھی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے صور جوہریہ کے لیے بھی محل چاہیے کہ المنطبعۃ فی المادۃ، جو مادے کے اندر منطبع ہوتی ہیں، یہ دونوں تحتاج الی موضوع کذالک، موضوع کی طرح محتاج ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ باقی رہے، کہ تو جد لہو یا تو جد لہو تنعتہ، کہ جو ان کو ایجاد کرے اور اس کے لیے صفت واقع ہو سکے، یعنی یہ وجود نائتی اس کے لیے صفت واقع ہو سکے۔ اگر اس وجہ سے کہتے ہیں تو فموضوع الحرکات الارضیہ امر جوہری غیرها، تو یہ بات آپ کی حرکات ارضی کے اندر درست ہے کہ وہاں پر موضوع کیا ہے، ان کا ایک امر جوہری ہے جو ان کے علاوہ ہے، لیکن وہ موضوع الحرکت الجوہریت نفس الحرکہ، آغا حرکت جوہری کا موضوع خود حرکت ہے، یعنی خارج میں وہی متحرک اور حرکت وجود واحد کے ساتھ موجود ہے، جوہر تو امر نعتی نہیں ہے، اذ لا نعنی بموضوع الحرکت الا ذاتا تقوم به الحرکہ، اگر موضوع حرکت سے مقصود نہیں ہوتا مگر وہ ذات کے جس کے ذریعے سے حرکت قائم ہو، وتوجد لہ، درست ہے، اور اس ذات کے ذریعے سے وہ موجود ہوتا ہو، والحرکت الجوہریت لما کانت ذاتا جوہریتا سیالتا کانت قائمتا بذاتہا، بھائی حرکت جوہری کیونکہ ایک ایسی ذات جوہری ہے جو سیال ہے، تو کانت قائمتا بذاتہا، وہ بذات ہی قائم ہے، موجودتا لنفسہا، اس کا وجود لغیر ہی تو نہیں ہے، فہی حرکت و متحرکت فی نفسہا، پس وہ خود حرکت بھی ہے اور متحرک بھی ہے۔ اچھا ان قلتا، اگر کوئی بندہ آ کر کہے کہ بھائی یہ لوگ حرکت جوہری میں پھر موضوع مادے کو کیوں قرار دیتے، کہتے ہیں کہ یہ جو تعبیر ہے نا یہ بھی ایک طرح کی مجاز گوئی ہے، تسامح ہے، کیونکہ مادہ اس کے ساتھ متحد ہے، اس اعتبار سے یہ تعبیر آتی ہے۔ وَإِسْنَادُ الْمَوْضُوعِيَّةِ إِلَى الْمَادَّةِ كَالَّتِي تَجْرِي عَلَيْهَا الصُّوَرُ الْجَوْهَرِيَّةُ عَلَى نَحْوِ الْاِتِّصَالِ وَالسَّيَلَانِ لِمَكَانِ اتِّحَادِهَا مَعَهَا، بھئی یہ جو موضوع ہونے کی نسبت مادے کی طرف دی جاتی ہے، کون سا مادہ؟ التی، وہ مادہ کہ تجری علیہ، جس پر جاری ہوتی ہے صور جوہریہ بنحو اتصال اور سیلان،
اس کی طرف اسناد لمکان اتحاد یا معہا، کیونکہ یہ مادہ اور یہ موضوع اس مادے کے ساتھ کیا ہے؟ متحد ہے. درست ہے آقا. وَإِلَّا فَهِيَ فِي نَفْسِهَا عَارِيَةٌ عَنْ كُلِّ فِعْلِيَّةٍ، وگرنہ یہ بیچارہ مادہ اگر فی نفس ہی آپ دیکھیں تو عاری ہے، خالی ہے ہر قسم کی فعلیت سے. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.